أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. آج سورۃ النساء کا انشاءاللہ خلاصہ بیان کیا جائے گا. الحمدللہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کا خلاصہ ہو چکا. سورۃ النساء اس سے قبل یہودیوں کا تذکرہ، ان کی عادات بد کی صورت میں گزرا ہے، اور اس صورت میں بھی ان کا ذکر ہوگا، کیونکہ یہودی ایسی میٹھی چھری کی طرح گھسے رہتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں کی حمایت کا دم بھرتے اور اندر خانہ مسلمانوں کے خلاف سازش بھی کرتے رہتے. اس بنا پر قرآن کریم کی جا بجا ان کی عادات بد کا تذکرہ اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور کچھ احکام قتل کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ احکام اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے بارے میں ہیں، اور کچھ احکام وراثت کے، اور کچھ عیسائیوں کے عقائد باطلہ اور تثلیث کا عقیدہ. ان چیزوں کو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، خاص طور سے خواتین کے بارے میں کہ ان کا میراث میں حصہ ہونا، ان کو تنگ نہ کرنا، نکاح کے بعد کہ حالات اگر موافق پیش نہ آئیں تو ان کو احسن طریقے سے چھوڑ دینا. اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا، جس کو کیچڑ کہہ لیں آپ. اس سے بنانے کے بعد جب آپ آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے دیکھا برابر میں حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں وہ آرام فرما رہی ہیں آپ کے پہلو میں، جن کو اللہ رب العزت نے آپ کی سیدھی پسلی سے پیدا فرمایا تھا. اور پھر اس جوڑ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ ہم نے بے شمار عورت اور مردوں کو پیدا کیا. یعنی پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو اپنی قدرت سے مٹی سے بنایا، ان سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا پسلی سے، اور اس کے بعد پھر اس جوڑے سے اللہ نے پوری کائنات، پوری دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک ایسا رب جو اتنی قدرت والا ہے کہ تم لوگ اس کو غور تو کرو، تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے اس طرح تمہیں پیدا فرمایا ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیات میں چند شادیوں کا ذکر ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ 2، 3، 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ خوف ہو کہ انصاف نہیں کر سکے گا تو پھر ایک ہی پر گزارا کرے. یہاں ایک لطیفے کے طور پہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ایک سے تو شروع ہی نہیں فرمایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 2، 2، 3، 3، 4، 4، اور پھر فرمایا اگر تم اس قابل نہیں ہو تو ایک پر گزارا کرو. اس طرح سے جو ہے نا وہ اس آیت کے اندر اظہار کیا گیا ہے. بہرحال اللہ یہ ایک الگ موضوع ہے اور بڑا طویل موضوع ہے. ہمیں بہت ساری جہاں اور خرافات کی وجہ سے اور بہت ساری بدعات اور رسومات میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اوپر کہیں سے ہندوؤں کا اثر ہے، کہیں مغرب کا اثر ہے، جس کی وجہ سے آج خالص اسلام جس کو کہا جاتا ہے وہ ذہن ہی نہیں رہا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر اسی آیت میں آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رکوع میں کہ دیکھو اگر تمہارے زیر کفالت کوئی یتیم آ جاتا ہے تو اس یتیم کا خیال کرو، اس کا مال ظلماً نہ کھاؤ، نا انصافی نہ کرو. حدیث میں آتا ہے کہ
دنیا کے اندر سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیموں کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہو، اور فرمایا سب سے بدتر گھر وہ ہے جہاں یتیموں پر ظلم کیا جاتا ہو۔ بعض گھر کے اندر ہوتے ہیں بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، بھتیجے ہیں، کسی کے بھانجے ہیں، اب وہ مال بھی ان کے پاس موجود ہے لیکن ابھی نابالغ ہیں، اب یہ ان کے نام پر مال کو خوب اڑا رہے ہیں اور بچوں پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ سخت قسم کی وعید ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ۔ یاد رکھیں اس کو کہ یہ آگ بھری جا رہی ہے اور یہ جہنم کا گویا کہ جو ہے وہ ایک گڑھا ہے جو جس کے اندر یہ جا کر پڑیں گے۔ اس سے اگلے رکوع میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ دوسرا رکوع ہے سورہ نساء کا، یہاں پر میراث کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص مر جاتا ہے، اس کی ماں کا کیا حصہ ہوگا، بیوی کا کیا حصہ ہوگا، اس کے والدین کا، اس کے بچوں کا، یعنی ہر ایک حصہ میراث کا مقرر ہے قرآن کریم میں۔ اور اس کو فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس سے تجاوز نہ کرنا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو میراث کا جو معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ عام طور پر بہنوں کو، بیٹیوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے، عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، مزید یعنی حیلے بہانے۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ بہنیں کہتی ہیں کہ ہم بھائی سے کیا حصہ لیں گے، ہم بھی کوئی بھائی سے الگ سے حصہ لیں گے۔ حالانکہ معلوم جب چلتا ہے جب ہاتھ میں مال دے دیا جائے اور پھر اس کو کہا جائے کہ بھائی کو واپس کر دو، یعنی اختیار دے دو بیٹی کو، بہن کو، اس کا حصہ دے دو، اور پھر اس کو کیا ہو کہ بھائی اب تیری مرضی ہے، اگر تو دینا چاہے تو تو آ کے بھائی کو اپنے دے دے۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ واپس دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ میرے محترم، آج کے دور میں ہر انسان کو مال کی ضرورت، بلکہ ہر دور میں ضرورت رہی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ کہ کوئی دل کی خوشی سے اپنا حصہ معاف کر دے اپنے والدین کی طرف سے جو مل رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس وجہ سے خاندان والے کیا کہیں گے اور لوگ کیا کہیں گے، بھائی ناراض ہو جائے گا، اسی طریقے سے بعض مرتبہ بڑا بھائی ہوتا ہے، باقی چھوٹے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، سارا کچھ بھائی کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس پر مختلف قسم کے دعوے ہوتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں جی میں تو کماتا رہا، میں باپ کے ساتھ کما رہا تھا، یہ تو ساری میری محنت کا پیسہ ہے، یہ فلاں ہے۔ یاد رکھیے جو اموال والدین یعنی جو صاحب حق دنیا سے چلا گیا، اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے، چاہے وہ اس کے نام پر ہو یا اس کے نام پر قانونی طور پر کاغذات میں نہ ہو، لیکن اگر اس کی ملکیت کے اندر ہے، وہ ایک اگر سوئی بھی ہے تو اس کے اندر وراثت جاری ہوتی ہے۔ اگر یہ وراثت نہیں دی جائے گی، اس کا عذاب آتا ہے اور لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے پاس ایک نہیں، بہت سارے کیس ایسے آتے ہیں جس کے اندر کروڑ پتی لوگ ہیں، لیکن مال کی وجہ سے ایسا اختلاف ہوا کہ کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ ابھی پچھلے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، اسی طرح کے کچھ لوگ ہیں، ان میں ایک بھائی نے یہ تیزاب پی کر خودکشی کر لی۔ بھائی کیا ہوا تھا؟ بس جی وہ یہ مال کا چکر تھا، وہ اتنے کروڑ اس کا تھا، اتنے اس کا تھا، وہاں بڑا چھوٹا یہ کہتا تھا، بڑا یہ کہتا تھا، وہ یہ کہتا تھا۔ اس چکر میں آخر اتنے ذہنی مریض بنا کہ ایک دن اس نے تیزاب پیا اور اپنے کو ختم کر لیا۔ کیا کس کے ہاتھ کیا آ گیا؟ اب رو رہے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں، اس کے بچے کہتے ہیں ہم چاچاؤں کو معاف نہیں کریں گے، چاچا بھاگتے پھر رہے ہیں، وہ جی اب میں نے کہا اب کیا ہوگا، اب تو کچھ نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اگر پہلے سے یہ چیزیں سمجھ لیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وراثت کو بہت اہتمام سے اور بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور ہر ایک کا حق بیان کیا، اور آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اگر اس سے کسی نے تجاوز کیا تو اس کی خیریت نہیں ہوگی۔
تو میرے دوستو اگر اب بھی جو یہاں بیٹھنے والے ہیں یا کوئی متعلقین میں اگر کسی کا کوئی حق ہے، خدارا دنیا کے اندر دے دلا کر معاف کرا لو، دنیا کے اندر کسی طریقے سے راضی کر کے ختم کرا لو، ورنہ آنے والے وقت کے اندر پھر موت بھی مشکل ہوگی اور آگے کا وقت تو ہے ہی مشکل، وہاں کوئی مال کام نہیں آئے گا، وہاں تو جب تولا جائے گا تو نیکیوں کو تولا جائے گا، اور نیکیاں اگر نہ نکلیں تو کیا کرو گے؟ اس لیے میرے دوستو جو کچھ ہے یہی کر لو۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر سورہ نساء میں زنا کرنے والے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اسی طرح ہم جس پرستی کرنے والوں کو کے لیے اللہ رب العزت نے سخت وعید بیان فرمائی ہے، سخت وعید بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ بہت سخت گناہ کرنے والے لوگ ہیں، اگر یہ توبہ نہ کریں گے تو ان کے اوپر اللہ کا دردناک عذاب مسلط کیا جائے گا۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ خاص طور سے جو جنس پرستی کا مسئلہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ سخت سزا دی جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ کسی نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ پہاڑ سے لے جا کے اس کو نیچے گرا دیا جائے، کسی نے کہا پتھروں سے مار کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا زانی مرد، زانی عورت اور جنس پرست لوگوں سے کہ یہ سارے جو ہیں بہت ہی سخت کام کرنے والے ہیں، اللہ کی ان پر ناراضگی ہے۔ اسی آیت میں آگے پھر حکم ہوتا ہے کہ دیکھو جس عورت کے ساتھ تم نے نکاح کر لیا اگر احسن طریقے سے رکھ سکتے ہو تو رکھو، اور اگر کسی وجہ سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر نہیں ان کو رکھ سکتے تو پھر اچھے طریقے سے چھوڑو، لیکن ظلم نہ کرو، یعنی کسی کو ستانے کے لیے، کسی کو اوپر جو ہے وہ کسی کو سزا دینے کے لیے اپنے نکاح میں مت رکھو۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نہ تجھے چھوڑوں گا نہ تجھے اچھی طرح رکھوں گا، نہ تجھے مرنے دوں گا نہ تجھے جینے دوں گا۔ عجیب عجیب لوگوں کے مزاج سامنے آتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ اپنا بغض نکالنے کے لیے عورت کو ایسا حال اس کا کر دیتے ہیں جس طرح مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، نہ والدین کے گھر کا نہ اپنے گھر کا، اور بس کہتے ہیں کہ نہ ہم تجھے چھوڑیں گے اور نہ تجھے صحیح رکھیں گے۔ تو اس کی سخت تنبیہ ہے کہ ایسا نہ کرو۔ اگلی آیت میں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اس آیت میں محرم اور نامحرم عورتوں کو بیان کیا ہے کہ تمہارے محرم رشتے کون سے ہیں اور نامحرم رشتے کون سے ہیں۔ محرم رشتے محرم جو ہے وہ یوں سمجھ لیں، ایک ہے ابدی محرم اور ایک ہے عارضی محرم۔ ابدی محرم وہ ہیں جیسے کہ ایک ماں باپ کی اولاد یا بہن بھائی یا بھتیجے بھانجے، یہ ابدی محرم ہیں کہ جس میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ عارضی محرم کیا ہے کہ آپ کی بیوی کی بہن، جس کو عرف عام میں ساری کہا جاتا ہے، کہ اس سے نکاح جب تک آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے اس وقت تک سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اللہ یہ کہ اللہ نہ کرے کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے کسی وجہ سے، اور پھر اگر بہن سے شادی ہو تو وہ ہو سکتی ہے، یہ کہلاتی ہے عارضی محرم۔ ابدی محرم جو ہے وہاں پردہ نہیں ہے، لیکن عارضی محرم میں بھی پردہ ضروری ہے، یعنی سالی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے پردہ کرے، یہ لازمی چیز ہے، نہیں ہوگا تو سخت گناہ کی بات ہے یہ۔ اور ایک حرمت ثابت ہوتی ہے حرمت مصاہرت، تیسری آپ یہ کہہ لیں، یعنی دودھ پینے کی وجہ سے کسی سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے کہ اس سے جو ہے پھر وہ نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی کسی عورت کا کسی بچے نے اور کسی لڑکی نے دودھ پیا ایک ساتھ، تو یہ حرمت مصاہرت ان کی ثابت ہو جاتی ہے، ان کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ پھر الگ جو ہے مسائل ہیں اس کے، اس آیت کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ 5ویں پارے کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ حرام مال کھانے والے جو لوگ ہیں یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو معاملات کرتے ہیں، معاملات کے اندر بھی صاف ستھرا معاملہ کرو، کسی کو دھوکہ دے کر اس کا مال حاصل نہ کرو۔ اگر دھوکہ دے کر مال حاصل کرو گے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تم نے جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں داخل کیا اور جہنم کی آگ کو حاصل کیا۔
5ویں رکوع میں تقریباً 5واں یا 6واں رکوع ہے یہ، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان آیات میں پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں کہ دیکھو میاں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور ساتھ ہی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، ساتھ ہی فرمایا شرک نہ کرو، اور اس کے ساتھ ہی والدین کے حقوق کی ادائیگی کے لیے فرمایا کہ والدین کے حقوق ادا کرو، اور اس کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت معاملات کو، جو معاملات کہا جاتا ہے، بار بار میں زور دیتا ہوں، دیکھو ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کی فرمان برداری کرنا۔ حقوق العباد یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ رب کریم ایک مرتبہ حقوق اللہ کو، چونکہ اللہ قادر مطلق ہیں، کریم ہیں، اپنے حق معاف فرما دیں گے کہ ٹھیک ہے بھئی تم نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ بڑے سخی، رب تو سخیوں کا سخی ہے نا، سخی اسی طرح معاف کر دیتے ہیں، لیکن دوسروں کا جو حق ہے رب کریم وہ معاف نہیں فرماتے۔ فرماتے جب تک متعلقہ شخص معاف نہیں کرے گا اس وقت تک تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ اس میں ہماری اتنی کوتاہیاں ہیں۔ آپ دیکھیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں، آپ اگر اوپر نیچے مالک مکان اور کرایہ دار رہ رہے ہیں ان کے آپس کے حقوق ہیں، آپس میں دوستوں کے حقوق ہیں۔ یعنی میں کس کس چیز کو گنواؤں کہ آدمی کہاں کہاں کوتاہیاں کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ مسجد میں آ کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ دوسرا ساتھی کھڑا ہے، یہ آپ کا پڑوسی ہے، یہ اس کا بھی حق ہے کہ آپ اس کے لیے صحیح جگہ دیں، اس کے ساتھ طریقے سے کھڑے ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسے آستینے کا وہ ہاتھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں عجیب انداز میں کہ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی فرمایا اگر آپ سفر کر رہے ہیں، بس کے اندر، ریل کے اندر، کسی بھی چیز میں آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا آ گیا، یہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے جگہ کشادہ کر دیں۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پوری سیٹ ہے لیکن آدھی سے زیادہ سیٹ کے اوپر قبضہ کر لیں گے اور جو ہے دوسرے کو بالکل بیچارہ وہ تنگی کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ کیا جرم کیا ہے؟ بعد میں آیا یہ جرم ہے، اس جارے گا۔ تو میرے دوستوں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تکلیف دینے والی ہیں اور جن کا سوال ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سوال کر سکتے ہیں، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ سامان بازار سے خریدنے جا رہے ہیں، راستے کے اندر آپ نے گاڑی جو ہے نا وہ دکان کے آگے روڈ کے درمیان کھڑی کر دی اور سودا لینے چلے گا، پیچھے بیچارے جتنے ٹریفک آ رہی ہے سارے کے سارے پریشان کھڑے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہیں اور اس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے ایک ایک یہ گناہ ایسا ہے کہ اس پر پکڑ ہو سکتی ہے، اور ایک ایک گناہ کے اوپر جو ہے وہ جہنم کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو حقوق العباد کا بہت خیال رکھا کرو، بہت اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ پاک ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور ہمیں حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنائے۔ آج ایک سب سے بڑا جو ہمارے اندر جو ایک خرابی پیدا ہو گئی وہ یہ، ہم میں سے ہر آدمی اپنا حق لینا تو چاہتا ہے لیکن دینا نہیں چاہتا۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے حق کا دعویٰ کرتا ہے کہ جی میرا یہ حق ہے، میرا حق محلے والوں پر بھی ہے، میرا حق حکومت پر بھی ہے، میرا حق کونسلر پر بھی ہے، بلدیہ پر بھی ہے، فلاں پر بھی، فلاں پر بھی۔ لیکن بھائی تیرے اوپر بھی کوئی حق، تیرے ذمے بھی کچھ ہے؟ میرے ذمے کچھ نہیں ہے۔ میرے ذمے تو میری اولاد کا حق نہیں ہے، اپنی بیوی کا حق بھی نہیں سمجھتا، اپنے ماں باپ کا بھی حق نہیں سمجھتا، اپنے لیے پوری دنیا سے حقوق لینا چاہتا ہے۔ بس اس ذہن کی وجہ سے آج ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچ لے کہ میں اپنا حق ادا کروں، بس یہ کوشش شروع کر دیں ہم کہ جو میرے ذمہ ہے میں اس کی ادائیگی کروں، باقی دیکھا جائے گا انشاءاللہ، اللہ کریم ہے، تو سارا مسئلہ آسان اور حل ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس کے اندر پڑوسیوں حقوق بیان فرمائے۔ اگلی آیت کے اندر جو ہے اسی طریقے سے
قرآن آگے قرآن کریم یہودیوں کی بعض عادات کو بیان کر رہا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ ان لوگوں کی عادت ہے کہ اپنے اندر نفاق رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، انہیں کیا ہو گیا اگر یہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لے آئے تو ان کے لیے کیا مسئلہ تھا، لیکن یہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یعنی اگر یہ ایمان نہیں لا رہے نا تو پرواہ نہ کریں، اللہ ظلم نہیں کرتا، ان کے ایک ایک چیز کا ان کے قیامت کے دن بدل لیا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اگر اس کے بعد دوسرے رکن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ شروع میں اسلام میں نشہ جو ہے وہ ممنوع نہیں تھا ابتدائی طور پر، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ذہن بنتا گیا شراب کی حرمت نازل ہوتی چلی گئی۔ یہ دوسری غالباً آیت ہے جس میں یہ حکم ہوا کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی یہ ایک ذہن بنایا گیا کہ دیکھو یہ اتنی گندی چیز ہے کہ جب انسان یہ پیتا ہے تو اس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، تو تم ایسی گندی چیز کو استعمال کر کے اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو، نماز کے قریب جا رہے ہو، لہٰذا اس حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور یہ تنبیہ کی گئی، اور پھر اگلی آیت غالباً سورہ مائدہ میں آ رہی ہے جس میں مکمل حرام قرار دے دیا گیا کہ شراب کا ایک ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ یہاں ایک حکم ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو اللہ اکبر کہ نااہل لوگوں کو آگے لے کر مت آؤ، جو اہل جس چیز کا جو اہل ہے اس کے ذمے وہی کام دو، اور جو صحیح حقدار ہیں ان کو ان کے ذمے وہ کام سونپو، نااہل لوگوں کو کام نہ دو۔ اس آیت میں بھی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اس کے اندر گویا کہ ہمارا جو آج کا اگر ہم سسٹم اپنا دیکھ لیں کہ یہ سارا بگاڑ پیدا ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ اہلیت اور میرٹ کے اوپر کسی کو کچھ نہیں ملتا، یہاں پیسہ چلتا ہے، سفارش چلتی ہے، اسی کے اوپر آج ہماری ساری بنیادیں بنی ہوئی ہیں، جس سے سارے حالات بھی خراب ہیں، معاملات خراب ہیں۔ تو اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ جب تم اس پر عمل کرو گے کہ اہل لوگوں کو لے کر آؤ گے اور ان کو جب ان کی ذمہ داریاں دو گے تو انشاءاللہ معاملات سارے بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ دیکھو وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ اکبر۔ فرمایا اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مظلوم مرد، عورتیں، بچے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو، جبکہ حال یہ ہے کہ ان بیچارے مظلومین کا، ان ضعفاء عورتوں اور مردوں کا یہ حال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ربنا اخرج لنا من هذه القرية الظالم اهلها کہ اے اللہ تو کوئی ایسے لوگ بنا دے جو ہمیں اس ظلم کی بستی سے نکال سکیں۔ آج آپ دیکھ لیں، بالکل ان آیات کو پڑھیں اور اس کے بعد فلسطین کی حالت کو دیکھیں، شام کی حالت کو دیکھیں، برما کی حالت کو دیکھیں، کشمیر کی حالت کو دیکھیں۔ یعنی پہلے تو ایسا تھا نا کہ میڈیا کا دور نہیں تھا، اب سے 20 25 30 سال پہلے آپ چلے جائیں اتنا پتہ نہیں چلتا تھا، اب تو یہ اتنی چیزیں عام ہو گئی ہیں کہ ہر آدمی کی دسترس کے اندر ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے۔ ابھی پرسوں کسی نے جو ہے وہ ایک میرے پاس بھیجا ہوا تھا کہ ایک شام میں غالباً ایک عرب کھڑا ہوا قبرستان کے اندر، اللہ اکبر، کیا وہ عربی کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہے اور اللہ سے فریاد کر رہا ہے کہ یا اللہ تو ہماری مدد فرما دے، یا اللہ تو ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا فرما دے، اور مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے
تم اپنے اپنے گھروں کے اندر عیش کی زندگی گزار رہے ہو، تم اپنے گھروں کے اندر آرام کے ساتھ بیٹھے ہو، یہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، یہاں ہماری عورتوں کے ساتھ جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آج تم نے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی، کل یہ ظلم تمہارے گھروں کے اندر پہنچے گا۔ اور میرے دوستو، عادت اللہ بھی یہی ہے، اللہ رب العزت کی عادت اللہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی کسی دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت انہی چیزوں میں اس کو بھی مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اس وقت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ایسے حکمران عطا فرما دے۔ اللہ ان 55 اسلامی حکومتوں میں سے اللہ کسی ایک کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ جو اس نام پر اٹھ سکے اور اسلام کے نام پر اٹھ کر وہ اپنا فرض ادا کر سکے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکے۔ اس آیت میں بہرحال یہ پوری جہاد کی جو ہے آیت ہے، اور اس کے اندر بار بار یہ کہا جا رہا ہے اگلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ دیکھو مکہ مکرمہ کے اندر جہاد ممنوع تھا، وہاں پر قرآن کریم نے حکم دیا تھا کہ ابھی تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بہت پریشان ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ، کب تک ہم ان کے مظالم کو برداشت کرتے رہیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے، ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ فرمایا جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے، اس کے بعد جب غزوہ بدر ہوا اور جہاد کا حکم نازل ہو گیا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ جہاد سے ایسا ڈرتے ہیں اللہ کی راہ میں جانے سے جیسے موت سے ڈرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میدان میں نکلنا گویا کہ ان کو موت آ جائے گی۔ فرمایا یاد رکھو موت میدان جنگ میں نہیں ہے، موت کا تو وقت مقرر ہے، جہاں ہوگے وہاں پر آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ جہاں کہیں تم ہوگے وہاں تمہیں موت پہنچ جائے گی۔ صرف یہ سوچ کر کہ تم میدان جہاد سے پیچھے رہو کہ جی موت نہ آ جائے، یہ تمہارا خیال ہے، موت کا وقت متعین ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی چاہے تم کیسے ہی مضبوط محلات کے اندر ہو، چاہے تم کتنی سیکورٹی کے اندر ہو، کتنے ہی پہروں کے اندر ہو، لیکن جب موت آنی ہے تو آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا اللہ کے حکموں کو پورا کرو گے تو اسی سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ پاک جو ہے وہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اس کے بعد کچھ اگلی آیات میں منافقین کی کچھ بری عادات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ منافقین وہی لوگ ہیں کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو وہی جیسے پہلے گزرا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب یہ یہاں سے نکلتے ہیں یعنی سامنے جب ہوتے ہیں تو حضرت حضرت کرتے ہیں، جیسے پیٹ موڑ کے نکلے تو کہتے ہیں ارے یہ تو میں جانتا ہوں، یہ حضرت ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ آج کل بھی یہی حال ہے نا، آج کل بھی یہی سیم چلتا ہے کہ حضرت کے سامنے بہت بیچارے ایسے لگتے ہیں جیسے ان سے بڑا چاہنے والا کوئی نہیں ہے، اور ذرا کوئی دوسری طرف گئے کوئی مخالف مل کے ارے میاں میں تو بس ذرا مسکا پانی کے لیے چلا جاتا ہوں، چائے مل جاتی ہے، تھوڑی گپ شپ ہو جاتی ہے، ورنہ میں جانتا ہوں یہ کیا چیز ہے۔ یعنی بدگمانی آج ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کچھ آیات میں قتل کے احکامات ہیں کہ اگر کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو کیا حکم ہے، اور اگر کسی سے نادانستہ قتل ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے، یہ سارے احکامات ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کسی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو یاد رکھو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اگر مسلمان کو کسی مسلمان نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اگر وہ توبہ کرنے سے پہلے مر گیا۔ اور اس کے بعد آگے اسی آیت میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی جگہ تشریف لے گئے تو بستی وہ کفر کی بستی تھی۔ اچانک ایک آدمی وہاں سے سامنے آیا تو انہوں نے جب اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اس نے سلام کیا، یعنی کوئی دونوں میں سے ایک بات کی کہ یہ اظہار کیا کہ میں مسلمان ہوں۔
تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا ہماری تلوار کے ڈر سے جو ہے وہ یہ سلام کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے سخت وعید نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اتنی سخت رہی۔ تو یہ حکم ہوا کہ بدگمانی نہ کرو، اگر کوئی تمہارے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے اور کوئی اس کے مخالف ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ کافر ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کرو اور اس کو قتل نہ کرو۔ اس چیز کے اوپر تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کی اگلی آیات میں فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ یہاں مجاہدین کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اپنی جانوں سے اپنے مالوں سے اللہ نے ان کا درجہ بہت بڑھا دیا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو مالوں سے اور جانوں سے جہاد نہیں کر رہے لیکن وہ بھی اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کا درجہ ان سے نیچے ہے۔ اور پھر اسی رکوع میں آگے چل کر صلاۃ خوف کا تذکرہ ہے، یعنی جہاد میں جب نماز کا وقت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں ان دونوں چیزوں کی اہمیت کا، کہ جہاد کے اندر ہے نماز معاف نہیں ہے، میدان جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں، کہ نماز کا طریقہ تبدیل فرما دیا کہ آدھے لوگ جماعت میں شریک ہوں گے، آدھے دشمن کے سامنے کھڑے رہیں گے، لڑیں گے، جب یہ فارغ ہو جائیں گے تو وہ آگے نماز میں شریک ہو جائیں گے۔ یہ ایک الگ طریقہ ہے، اس کا سمجھانا ذرا یہ مشکل مسئلہ ہے۔ صرف اتنا یاد رکھیں کہ ان آیات میں صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر نماز کا انداز بدل گیا، نماز کا انداز بدل گیا۔ دوسری طرف جہاد کی اہمیت آپ دیکھیں کہ میدان جنگ اور جہاد کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کے انداز کو تبدیل فرما دیا، کہ جس نماز کے اندر چلنا ممنوع، جس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ہلانا ممنوع، جس کے اندر رخ بدلنا ممنوع، اس کے اندر ساری چیزیں جائز ہو گئیں۔ یہ تو ہے کہ دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اسلحہ لے کے کھڑے ہیں، لڑائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، چل کے جا رہے ہیں، چل کر آ رہے ہیں، یہ سب چیز اللہ نے تبدیل فرما دی۔ دونوں چیزوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے کچھ منافقین کا تذکرہ ہے، پھر ایمان والوں کا تذکرہ ہے، ناجائز فیصلے نہ کرو اس کا تذکرہ ہے، اور منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ اور ایمان والوں کو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس آیت سے علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جس طرح کہتے ہیں کہہ رہے ہیں میاں جاؤ جا کر جو ہے نا وہ ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دو، فلاں کو دو، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو یہاں میرے دوستوں یہ بتایا ہے کہ ایمان والے بھی اس بات کے محتاج ہیں کہ ایک دوسرے کو ترغیب دیں، اور ایک دوسرے کو یہ جو آج ہمارے یہاں الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو کام ہو رہا ہے، سخت ضرورت ہے اس کی، کہ اس کے بغیر امت کے اندر گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ اور جہاں جہاں الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے، اس رب کا بڑا فضل ہے کہ وہاں لوگوں میں ایک دینی شعور پیدا ہوتا ہے، ایک دین کے ساتھ لگاؤ پیدا ہوتا ہے، اور دین کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب اس طرف نہیں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ دین کا شعور ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ چھٹے پارے کے اندر شروع ہی سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی عادت بد یہی ہے کہ کبھی آج جو اللہ نے ان کے اوپر کتاب نازل کی، کچھ کو مان لیتے ہیں اور کچھ کو جھٹلا دیتے ہیں، کچھ پر عمل کرتے ہیں، کچھ پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مسئلہ میں نے کل غالباً عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا متفقہ سب کا یہ عقیدہ ہے۔ اسی کے بارے میں ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه
ما لهم به من علم، آگے ہے بل رفع اللہ الیہ، یعنی واضح طور پر ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، لہذا ہمارا مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اگلی آیات میں جو سورہ نساء کی آخری آیات ہیں، فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ غلو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے کو بڑے درجے پر لے جائیں اور بڑے کو چھوٹے درجے پر لے جائیں، تو یہی افراد و تفرید کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اسلام انتہائی معتدل مذہب ہے، یہاں ہر ایک کا درجہ، ہر ایک کا اللہ رب العزت نے مرتبہ بیان کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مقام، مرتبہ، جو شان ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک عقیدہ، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مقام، جو شان، جو عظمت، اس کے اندر آپ کی نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو شریک کیا، چاہے وہ ذات میں یا صفات میں، تو یہ شرک کہلائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بیان فرما دیا کہ کائنات میں رب کریم کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے بلند مرتبہ وہ آپ کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ آپ سے بڑھ کر کسی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اب بعض لوگ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو خدا ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ ایک عجیب سا میں نے کس کا سنا تھا، ایک کوئی نعت ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کہ جی جو عرش پر بیٹھا تھا وہ خدا بن کے دنیا میں آ گیا۔ نعوذ باللہ انہوں نے اس کے اندر یہ گویا کہ کہا کہ یہ جو نبی ہے یہ خدا ہے جو عرش پر تھا اور اب جو ہے وہ دنیا میں آ گیا۔ تو میرے دوستو، یہ شرک کی باتیں ہیں۔ اگر یہودی اور عیسائیوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ان باتوں کی وجہ سے لعنت کی ہے، تو کیا امت مسلمہ ان باتوں کی وجہ سے بچ جائے گی؟ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے گی اور ہم ایسے ہی وہ جو چاہیں اپنا عقیدہ بنا لیں؟ نہیں، جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا ہے ہمیں اپنے عقائد کو اس کے مطابق رکھنا ہے۔ اگر اس سے ادھر ادھر ہوں گے، اگر کچھ پر عمل کیا کچھ پر نہیں کیا، تو میرے بھائی پھر معاملہ بڑا سخت ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے آخر میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، کہ اللہ سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، نادانستہ اگر ہم سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے، اور جان بوجھ کر ہو جائے اس کو بھی معاف فرما دے، اور اپنے عقائد کو درست کریں ہم۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی توحید اور اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقیقت اتار دیں۔ اللہ کہنے سننے والا عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعنا واعف